بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، یاد رہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے تیسرے نبی تھے جو حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کے بعد نبوت کے جلیل القدر منصب پر فائز ہوئے۔ مورخین کے مطابق آپ علیہ السلام کی ولادت بابل عراق یا مصر کے شہر منفیس یعنی منف میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کا اصل نام اخنوخ تھا، جبکہ قرآن کریم اور حدیث مبارکہ میں آپ علیہ السلام کو ادریس کے نام سے پکارا گیا ہے۔ روایات کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام نے دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے لکھنے پڑھنے اور تعلیم حاصل کرنے کا درس دیا، بلکہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اسی درس و تبلیغ میں صرف کیا۔ چنانچہ لوگ آپ علیہ السلام کو ادریس یعنی درس دینے والا کہہ کر پکارنے لگے۔ آپ علیہ السلام کا حضرت شیس علیہ السلام کی 5ویں پشت سے تعلق تھا اور آپ علیہ السلام کا شجرہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت ادریس بن یارد بن مہلائل بن کنین بن انوش بن شیس بن آدم علیہ السلام۔ آج کی ویڈیو میں ہم ادریس علیہ السلام کی زندگی کے حالات و واقعات سے آپ کو آگاہ کرنے جا رہے ہیں، اور آپ علیہ السلام کی زندگی کے علاوہ آپ علیہ السلام کی وفات کے حوالے سے مختلف روایات و واقعات ملتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کی وفات کے یہ حیران کن واقعات بھی آپ کے لیے بیان کیے جائیں گے۔ ان واقعات میں حضرت ادریس علیہ السلام کی ملک الموت کے ساتھ دوستی کے واقعات زیادہ معروف ہیں۔ ناظرین، حیثیت مسلمان ہر فرد کا فرض بنتا ہے کہ اس کو اللہ کے انبیاء اسلام اور ان کی زندگیوں کا علم ہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یقین رکھنا ہماری ایمان کا حصہ ہے۔ ادریس علیہ السلام کی زندگی اور وفات کے مکمل حالات و واقعات جاننے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا۔ دوستو، یہاں پہ آپ کو بتاتے چلیں کہ حضرت شیس علیہ السلام کا انتقال ہوا تو کچھ عرصے بعد ان کے پیروکار بہت محدود تعداد میں رہ گئے۔ قابیل کی اولاد نے شرک و کفر، بدکاری و بے حیائی کا بازار گرم کر رکھا تھا۔ زناکاری اور شراب نوشی عام تھی۔ پاکیزہ رشتوں کی پہچان ناپید ہو چکی تھی۔ بتوں کی پوجا اور آگ کی پرستش ہو رہی تھی۔ گویا دنیا پر شیطان اور اس کے حواریوں کا راج تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت شیس علیہ السلام کی قائم کردہ شرعی حدود اور احکامات الہی کو پامال کیا جا رہا تھا، اور یہی وہ وقت تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے اس بگڑی قوم میں ایک نبی مبعوث کرنے کا فیصلہ کیا، اور اس عظیم منصب کے لیے حضرت شیس علیہ السلام کی نسل سے حضرت ادریس علیہ السلام کا انتخاب فرمایا۔ حضرت ادریس علیہ السلام میں وہ تمام خوبیاں بدرجہ تمام موجود تھیں جو اللہ کے نبی میں ہونی چاہیے۔ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے دین کے پیروکار، نہایت عبادت گزار، متقی، پرہیزگار اور انتہائی سچے انسان تھے۔ دوستو، نبوت کے منصب پر فائز ہوتے ہی آپ علیہ السلام نے اپنی قوم کے بھٹکے ہوئے لوگوں میں وعظ و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، لیکن راہ ہدایت کا یہ درس اور نیکی کی باتیں ان لوگوں کو بہت ناگوار گزرتی، چنانچہ وہ آپ علیہ السلام کے دشمن ہو گئے۔ آپ علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے پیروکاروں کو طرح طرح سے اذیتیں دینے لگے، یہاں تک کہ آپ علیہ السلام نے ان کی ایذا رسانیوں سے تنگ آ کر بابل سے ہجرت کا ارادہ کر لیا اور اپنے پیروکاروں کو اپنے اس فیصلے سے مطلع فرمایا۔ چونکہ بابل دریائے فرات اور دریائے دجلہ کے کنارے سرسبز و شاداب علاقہ تھا، لہٰذا لوگوں کے لیے اس علاقے سے ہجرت کرنا خاصا مشکل فیصلہ تھا، اور انہوں نے اس حوالے سے تحفظات کا اظہار بھی کیا۔ لیکن پھر حضرت ادریس علیہ السلام کے سمجھانے پر وہ لوگ آپ علیہ السلام کے ساتھ ہجرت پر تیار ہو گئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں نے بابل سے مصر کا رخ کیا اور دریائے نیل کے کنارے آباد ہو گئے، جو بابل سے بھی زیادہ سرسبز و شاداب تھا۔ حضرت ادریس علیہ السلام نے یہاں کے لوگوں میں درس و تبلیغ کے کام کو جاری رکھا۔ آپ علیہ السلام اس وقت لوگوں میں رائج تمام زبانوں سے واقف تھے اور عوام کو انہی کی زبانوں میں درس دیتے تھے۔ دوستو، قرآن مجید میں 2 مرتبہ آپ علیہ السلام کا ذکر آیا ہے۔ سورہ مریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اس کتاب میں ادریس کا ذکر بھی کیجیے، بے شک وہ بڑے سچے نبی تھے اور ہم نے ان کو بلند رتبے پہنچایا۔ اور سورہ انبیاء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اسماعیل اور ادریس اور ذوالکفیل کا تذکرہ کیجیے، یہ سب احکام اہلیہ پر ثابت قدم رہنے والے لوگوں میں سے تھے۔ محارف القرآن کے مطابق حضرت ادریس علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام سے 1000 سال
پہلے پیدا ہوئے۔ حضرت ادریس علیہ السلام وہ پہلے انسان ہیں جنہیں علم نجوم اور حساب بطور معجزہ عطا کیے گئے۔ نیز سب سے پہلے انہوں نے ہی قلم لکھنا اور کپڑا سینا ایجاد کیا۔ ان سے پہلے لوگ عموماً جانوروں کی کھال لباس کے طور پر استعمال کیا کرتے تھے۔ پھر یہ کہ سب سے پہلے ناپ تول کا طریقہ بھی آپ علیہ السلام نے ہی متعارف کروائے، اور اسلحہ بھی آپ علیہ السلام کی ایجاد ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسلحہ تیار کر کے بنو قابیل سے جہاد کیا۔ علامہ ابن اسحاق کا کہنا ہے کہ دنیا کا سب سے پہلا شخص جس نے قلم سے لکھا حضرت ادریس ہیں۔ معاویہ بن حاکم سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے رمل کے بارے میں سوال کیا۔ یہ ایک ایسا علم ہے جس میں ریت پر مخصوص لکیریں کھینچ کر کچھ معلوم کیا جاتا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک پیغمبر تھے جنہوں نے یہ لکھا، لہٰذا جس شخص کا خط ان کے مواقف ہو جائے تو اچھا ہے۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں کہ پہلا شخص جس نے تبلیغ دین کے لیے وعظ و خطاب کا سلسلہ شروع کیا وہ حضرت ادریس علیہ السلام تھے۔ دوستو، بلال بن زیاد کہتے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت کہب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ قرآن پاک کی اس آیات کا کیا مطلب ہے، اور ہم نے ان کو اونچی جگہ اٹھا لیا کا کیا مطلب ہے؟ تو حضرت کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے حضرت ادریس علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی، میں تمہیں ہر روز تمام نبی آدم کے اعمال کے برابر درجات دیتا ہوں۔ اس سے مراد اس زمانے کے تمام نبی آدم ہیں۔ تو حضرت ادریس علیہ السلام نے چاہا کہ پھر تو اعمال میں اور اضافہ ہونا چاہیے، لہٰذا جب ان کے پاس فرشتے آئے تو انہوں نے وحی کا ذکر کرتے ہوئے کہا، میں چاہتا ہوں کہ ملک الموت سے بات کروں اور پوچھوں کہ کب تک میری زندگی باقی ہے۔ فرشتے نے حضرت ادریس علیہ السلام کو اپنے پروں پر اٹھایا اور انہیں لے کر آسمان کی طرف بلند ہو گیا۔ جب وہ چوتھے آسمان پر پہنچے تو ان کی ملک الموت سے ملاقات ہو گئی جو نیچے اتر رہے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کے دوست فرشتے نے ملک الموت سے حضرت ادریس کے بارے میں ذکر کیا تو اسرائیل علیہ السلام نے پوچھا، حضرت ادریس کہاں ہے؟ فرشتے نے جواب دیا کہ وہ میری پشت پر ہے۔ اس پر ملک الموت نے حیرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا، واہ، تعجب ہے، مجھے پروردگار کی طرف سے کہہ کر بھیجا گیا کہ حضرت ادریس علیہ السلام کی روح چوتھے آسمان پر قبض کر لو۔ تو میں نے سوچا کہ وہ تو زمین پر ہیں، ان کی روح چوتھے آسمان پر کیسے قبض کروں؟ ابھی اسی سوچ و بچار میں تھا اور زمین پر اتر رہا تھا کہ تم انہیں لے کر چوتھے آسمان پر آ گئے۔ پھر ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لی۔ ابن ابی حاتم نے بھی اس آیات کی تفسیر کے ذیل میں اس حدیث کو ذکر کرتے ہوئے یہ اضافہ کیا ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام نے فرشتے سے کہا، ملک الموت سے میرے بارے میں سوال کرو، میری عمر کتنی باقی رہ گئی ہے، جبکہ حضرت ادریس علیہ السلام فرشتے کے ساتھ ہی تھے۔ فرشتے کے سوال پر ملک الموت نے کہا، جب تک میں انہیں دیکھ نہ لوں اس وقت تک کچھ نہیں بتا سکتا۔ پھر ملک الموت نے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھ لیا تو فرشتے سے کہا کہ آپ مجھ سے ایسے شخص کے بارے میں سوال کر رہے ہیں جس کی زندگی پلک جھپکنے سے زیادہ نہیں رہی۔ پھر فرشتے نے پر کے نیچے حضرت ادریس علیہ السلام کو دیکھا تو ان کی وفات ہو۔ دوستو، روضۃ الصفیہ کے مصنف تحریر کرتے ہیں کہ حضرت ادریس کثرت سے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور عبادت میں مصروف رہتے تھے۔ فرشتوں میں نہایت محبت اور عقیدت و احترام کی نظروں سے دیکھے جاتے تھے۔ فرشتے ان کے پاس آتے اور ان کی صحبت میں بیٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ایک مرتبہ حضرت اسرائیل علیہ السلام بھی اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر آئے اور انسانی شکل میں بہت دیر تک ان کی صحبت میں حاضر رہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام کو جب معلوم ہوا کہ یہ کوئی انسان نہیں بلکہ حضرت اسرائیل ہیں اور روح قبض کرنے کی خدمت پر مامور ہیں، تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ میرا دل چاہتا ہے کہ تم مجھے موت کا ذائقہ چکھاؤ۔ اس پر حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کی اجازت سے ان کی روح نکالی اور پھر واپس کر دی۔ اس کے بعد حضرت اسرائیل علیہ السلام نے ان سے فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں جنت اور دوزخ دیکھوں۔ چنانچہ حضرت اسرائیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اجازت لے کر انہیں دوزخ دکھائی
وہ دوزخ دیکھ کر جنت میں آئے اور بہت دیر تک وہاں کے مناظر دیکھتے رہے۔ آخر حضرت اسرائیل نے عرض کیا کہ اب واپس تشریف لے چلیں، مگر حضرت ادریس علیہ السلام نے جواب میں کہا، جب تک جنت و دوزخ کو پیدا کرنے والا مجھے یہاں سے جانے کا حکم نہیں دے گا، اس وقت تک یہاں سے نہیں جاؤں گا۔ چنانچہ اللہ نے ایک فرشتے کو مقرر فرمایا کہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دے۔ حضرت اسرائیل نے اس فرشتے کو پوری صورتحال بتائی۔ پھر حضرت ادریس علیہ السلام نے فرمایا، میں قانون خداوندی کے مطابق موت کا ذائقہ چکھ چکا ہوں اور اب جنت میں آ گیا ہوں، چونکہ حق تعالیٰ نے فرمایا ہے ہم تم کو اسی سے نہیں نکالیں گے، لہٰذا میں یہاں سے نہیں جانا چاہتا۔ حضرت کہب احبار کی روایت ہے کہ فرشتے نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے فیصلہ کیا کہ اچھا، آپ علیہ السلام چھٹے آسمان پر رہیے اور فرشتوں کے ساتھ عبادت کیجیے۔ چنانچہ حضرت ادریس علیہ السلام چھٹے آسمان پر فرشتوں کے ساتھ عبادت میں مشغول رہتے ہیں۔ واللہ عالم۔ اس سلسلے میں متفق اہل حدیث یہ ہے کہ حضرت ادریس علیہ السلام چوتھے آسمان پر ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ اور دیگر بھی بہت سے علماء کرام کا یہی قول ہے کہ حضرت زہری رحمۃ اللہ نے بھی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی معراج کی حدیث نقل کی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج کی رات چوتھے آسمان پر پہنچے تو وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات حضرت ادریس سے ہوئی، جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر فرمایا، مرحبا ساحل بھائی اور مرحبا ساحل نبی۔ دوستو، یہ تھی حضرت ادریس علیہ السلام کے موت کے بارے میں جو واقعات۔ حضرت ادریس علیہ السلام کی زندگی میں دو چیزیں بہت نمایاں ہیں، ایک وعظ و تبلیغ، دوسری آل قابیل کے ساتھ جہاد۔ چونکہ انہیں وعظ و تبلیغ میں ملک حاصل تھا، چنانچہ ان کی پہلی کوشش یہی رہی کہ وعظ و نصیحت سے آل قابیل راہ راست پر آ جائیں اور دنیا برائیوں سے پاک ہو کر ایک اللہ کی عبادت کرنے لگے۔ لیکن شیطان نے ان لوگوں کو پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ جب آپ علیہ السلام ان سے اللہ کی وحدانیت کی بات کرتے، ایک اللہ کی عبادت کی نصیحت کرتے، برائیوں کو چھوڑنے کی تلقین کرتے، تو یہ باتیں ان لوگوں کو بڑی ناگوار گزرتی اور آگ بگولا ہو کر انہیں اذیتیں دیتے، تمسخر اڑاتے، پتھر مارتے۔ دراصل ایک طویل عرصے تک شیطان کے زیر اثر رہ کر یہ لوگ شرک و کفر اور برائیوں کی دلدل میں گردن تک دھنس چکے تھے۔ دنیا واضح طور پر دو گروہوں میں تقسیم ہو چکی تھی، ایک شیطان کے پیروکار اور دوسرے اللہ رب العزت کے ماننے والے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اس صورتحال پر بڑے دل گرفتہ اور پریشان رہا کرتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے لاکھ کوششیں کی کہ کسی طرح تبلیغ کے ذریعے ان لوگوں کو راہ راست پر لایا جا سکے، لیکن جب کوئی صورت نظر نہ آئی تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے ان لوگوں کے خلاف جہاد کا فیصلہ کیا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے پیغمبر پر ایمان رکھنے والے نوجوانوں کی ایک جماعت کے ساتھ آل قابیل کے ساتھ جہاد کیا، جس میں اللہ تعالیٰ نے انہیں کامیابی عطا فرمائی اور بہت سے لوگ دین حق کی جانب راغب ہو گئے۔